السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں۔ حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر آپ سو رہے، آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک اندھی چڑیا درخت سے گرتی ہوئی دیکھی۔ اسی وقت جیسے ہی وہ چڑیا زمین پر گری، اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے 2 پلیٹیں یا 2 پیالے برآمد ہوئے۔ ایک سونے کا پیالہ تھا، ایک پلیٹ سونے کی تھی اور دوسری چاندی کی تھی۔ ایک میں تل رکھے ہوئے تھے اور دوسری میں گلاب خالص یا پانی تھا۔ چڑیا نے تل کھائے اور پانی سے پیاس بجھائی۔ حضرت شیخ ذو مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے عبرت و نصیحت ہوئی اور میں نے اپنے مولا کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیا، حتیٰ کہ اس نے مجھے مقبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے واقعات اپنے مقبولوں کو ہی دکھاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور وہ اللہ کی اور زیادہ عبادت کریں۔ گناہ گاروں کو ایسے واقعات بہت کم دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ فصلوں کی کٹائی کا زمانہ تھا۔ کسان کھیتوں میں مشغول تھے، اپنی فصل اٹھانے میں اور چننے میں لگے ہوئے تھے کہ ایک نیک بخت شخص، ایک نیک انسان، ایک بزرگ اس زمانے میں رزق کی تلاش میں اپنے گوشہ سے، اپنے عبادت خانے سے نکلے۔ راستے میں بارش ہونے لگی تو وہ ایک جگہ رک گئے بارش سے بچنے کے لیے، اور جہاں وہ رکے، جہاں کھڑے تھے، وہاں سے انہیں ایک غار نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس غار کی جانب دیکھا تو انہیں اس کے اندر ایک عقاب، اندھا عقاب پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نیک مرد نے سوچا کہ یہ عقاب کہاں سے کھاتا پیتا ہوگا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتری بارش سے بچنے کے لیے بھاگ کر اس غار میں چھپنے کے لیے داخل ہوئی اور اتفاقاً عقاب پر گر پڑی۔ عقاب نے فوراً ہی اسے اپنے پنجے میں لے لیا اور کھا گیا۔ وہ نیک مرد یہ واقعہ دیکھ کر وہیں سے توکل کے ساتھ اپنے گوشہ میں لوٹ آئے کہ اللہ تعالیٰ جب عقاب کو رزق پہنچانا پر قادر ہے، اسے رزق پہنچاتا ہے، تو مجھے بھی رزق میرے عبادت خانے پر ہی پہنچائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ ہے۔ کردستان میں ڈاکوؤں کا ایک سردار تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ لوٹ مار کی نیت سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جگہ 3 کھجور کے درخت تھے۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں تھوڑی تھوڑی دوری پر 3 درخت تھے کھجور کے، مگر صرف ایک پر پھل لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار پیڑ سے کھجور منہ میں لے کر دوسرے پیڑ پر جاتی۔ اس چڑیا نے اس طرح 10 بار چکر لگایا۔ وہ ڈاکو جو بعد میں نیک ہو گیا، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ جستجو ہوئی کہ دیکھوں کہ یہ چڑیا کھجور لے کر کہاں جاتی ہے۔ دوسرے جو جس درخت پر پھل نہیں ہے اس درخت پر جاتی ہے اور پھر یہ کسے کھلاتی ہے۔ درخت پر چڑھ کر جب اس نے دیکھا تو ایک اندھا سانپ اس نے دیکھا کہ جو منہ کھولے ہوئے بیٹھا تھا، اور چڑیا کھجور لا لا کر اسی کے منہ میں ڈالتی تھی کھجوریں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اور میں نے کہا کہ یا رب العالمین، یہ وہ موذی جانور ہے جس کے قتل کا حکم تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب وہ اندھا ہو گیا تو نے اس کی روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر فرما دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری وحدانیت کا معترف، یعنی تیری وحدانیت کا ماننے والا، تجھے ایک ماننے والا، لوٹ مار میں پھنسا ہوا ہوں۔ اسی لمحہ وہ کہتا ہے کہ اسی لمحہ میرے دل میں یہ بات اتری کہ اے شخص، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تلوار توڑ دی اور توبہ توبہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی اور مجھے یہ آواز سنائی دی کہ اے بندے، میں نے تیری توبہ قبول کی۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ میں راندائے درگاہ تھا، مگر اب رحمت خداوندی نے مجھے پناہ دے دی ہے اور میں نے اطاعت پر صلح کر لی ہے۔ ساتھیوں نے بھی، وہ شخص کہتا ہے جو پہلے ڈاکو تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں نے بھی اپنے سردار کا اتباع کیا، یعنی میری اطاعت کی، اور وہ بھی اپنی اپنی تلواریں توڑ کر اور رہزنی سے توبہ کر کے
میرے ساتھ نیک بن گئے اور مکہ معظمہ کا قصد کر کے سب نے احرام باندھ لیا۔ 3 رات دن چلتے رہے۔ 3 رات دن چلنے کے بعد جب وہ لوگ ایک گاؤں پہنچے، اس گاؤں میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے ایک نابینا ضعیفہ عورت کو پایا۔ اس پر جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرے، اس کے پاس پہنچے تو اس نابینا عورت نے پوچھا کہ تم لوگوں میں فلاں نام کا کردی ہے، یعنی کردستان کا فلاں نام کا شخص کون ہے؟ اور یہ نام جو اس بڑھی عورت نے اس ضعیفہ نے لیا وہ اسی ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا اور کردستان کا رہنے والا وہ ڈاکو تھا۔ اس پر اس سردار نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، میرا ہی یہ نام ہے اور میں کردستان کا رہنے والا ہوں۔ اس پر ضعیفہ نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یہ سب اس کے کپڑے رکھے ہیں، میں 3 روز سے متواتر برابر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتی رہی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سرکار یہ مجھے حکم فرماتے رہے ہیں، 3 دن سے مجھے یہ حکم فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کپڑے جو تیرے بیٹے کے ہیں میں تمہیں دے دوں۔ اس طرح ڈاکوؤں نے سچی توبہ کر کے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے ذریعہ سے صالحیت کے لباس پائے اور انہیں پہن کر حرمین طیبین کی جانب روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی اور نیکوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔